السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں جناب ویڈیو بنانے لگا ہوں تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو ماحول بھی دکھا دوں، موسم دکھا دوں۔ تیری 2 ٹکیاں دی نوکری تو میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیمپلیٹ سکوائر کا علاقہ ہے جی، ٹیمپلر سکوائرز۔ ٹھیک ہے، یہ تے اے میرے کبوتر بیٹھے نے اے، ٹھیک ہے۔ تے آئیں جی تواڈے نال گلاں کرنے ہاں، سیاسی گلاں۔ تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، تانوں تے گرمی لگ رہی ہے نا، سانوں تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ٹھنڈ اس واسطے دس رہے ہیں تاکہ تسی گرمی تو پریشان نہ ہوو، ٹھیک ہے نا۔ تے گرمی تو پھر گرمی ہے، ٹھیک۔ یہ پارک میں آ گیا ہوں، تو یہاں سے جناب علی آپ سے پیاری باتیں کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک شعر ہے کہ ہم ہوئے مسلمان تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ شعر سنا ہوا ہے نا سر جی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور سہیل افریدی کی میں نے جناب کٹھی پریس کانفرنس سنی ہے۔ پہلے وہ سر جی، پہلے میں ہنس رہا تھا پھر رو رہا تھا۔ آپ نے وہ بچپن میں کہانی سنی ہوئی ہے نا کہ وہ جی ایک دیو نے بندے نو اٹھا لیا تو پھر اتنے ایک بندہ گیا تو اس نے اس بندے کو دیکھا جو قید ہوا پڑا تھا نا بندہ، اس نے اس نئے بندے کو دیکھا، پہلے ہنسا تو پھر رویا۔ انہوں نے کہا ہنسے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہنسا اس لیے ہوں کہ میں نے آج پہلی دفعہ بندہ دیکھا ہے کافی سالوں کے بعد، اور رویا اس لیے ہوں کہ ابھی جن آئے گا اور تجھے کھا جائے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے ساتھ ایسی ہے، آپ یقین کریں میرا یہ اب نا بالکل وہ ایمان اٹھ گیا ہے کہ جناب کوئی مخالفت نہیں ہے، سب کے ساتھ بنا کے رکھو۔ یہ سبق ملتا ہے مولانا صاحب کا مجھے، اور مولانا صاحب کے حمایتی بھی اب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عمران خان ٹھیک ہے، عمران خان کو رہا کرو۔ مولانا صاحب کے بیان آتے ہیں عمران خان کو رہا کرو، اور پہلے کہتے تھے کہ اس کو اندر کرو، اور عمران کہتا تھا کہ یہ مولانا ڈیزل ہے اور مولانا فلانا ہے، اور ہم کہتے تھے کہ یار دیکھیں عمران کو شرم نہیں آتی، تو وہ کہتا تھا نہیں اس کو مولانا بھی نہیں کہنا، اور یہ وہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ ٹھیک ہے سر جی، کیا بات ہے سر جی، کیا بات ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن پی ٹی آئی نے اور مولانا فضل الرحمان نے اکٹھے ہی مسترد کر دی ہیں، ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب کتنے ووٹ ملے ہیں بتاؤ؟ پی ٹی آئی والوں تمہارا انتخابی نشان ہی نہیں ہے، تمہارے الیکشن ہی تمہارے گوہر صاحب نہیں کروا سکے، تم کہیں جا ہی نہیں سکے، کارنر میٹنگز بھی تم نے نہیں کی، تو تمہارے کیسے وہ ہوں گے؟ تو یہ انہوں نے جی مسترد کر دی ہیں۔ کر دو مسترد، تو ہمارے مسترد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کون سے قومی وہ الیکشن مانے ہوئے ہیں؟ یہ فروری 24 میں جو الیکشن ہوئے تھے 8 فروری 24 کو، وہ بھی انہوں نے نہیں مانے، ٹھیک ہے۔ لیکن صدقے جاؤں وہ تہاڈی جوڑی مولانا فضل الرحمان تے سہیل افریدی دی جوڑی۔ پہلے تو جناب امین گنڈا پوری تو مولانا فضل الرحمان کی کلاس لیتا تھا، کیونکہ اس نے مولانا صاحب کو ڈائریکٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہرایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ گنڈا پوری چلا گیا ہے، تو اب جو مولانا صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑا سا ایزی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال حرف آخر نہیں ہے، یہ مولانا صاحب ہی تھے جو کہتے تھے عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، پکا ایجنٹ ہے، سب سے پہلے فتوی ہی انہوں نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب ان کے ساتھ اتحاد کی پینگیں ہیں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ ٹھیک ہے سر جی، تھوڑا گوڑے چرمب ہے مولانا صاحب، تم وہ کہتے ہیں وہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، نہ خنجر پہ لہو نہ وہ کیا ہے جی، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، جو مرضی کرو سر جی، تسی جنگل تے بادشاہ انڈے دیو یا بچے دیو، ٹھیک۔ تو یہ پریس کانفرنس مجھے عجیب لگی، میں نے کہا اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہونا چاہیے، آپ کو بھی عجیب لگی ہوگی۔ تو اب آئیں جی اگلی خبر کی طرف۔
سر جی اگلی ایک افسوسناک خبر ہے، پہلے اس کے اوپر افسوس کر لیں. اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ہمارا جو ایک 17 طیارہ جو ہیلی کاپٹر فوجی وہ گر کے تباہ ہو گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جتنے آدمی تھے وہ سارے شہید ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں پائلٹ بھی شہید ہو گیا. اب یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ اس میں کون کون تھے، کون سی اہم شخصیات تھیں. کوئی کور کمانڈر تھا، کوئی گورنر تھا، کوئی کیا تھا. یہ سارے لوگ پھر اپنے طور پہ جو ہے نا وہ ایسے تکے لگا رہے ہیں اور کوئی بد دعائیں دے رہے ہیں عاصم منیر کو، اور ان کو شرم نہیں آتی. فیصل راٹھور کو جو کشمیر، یہ گرا بھی کشمیر میں ہے جی، کشمیر کا جو علاقہ ہے نا مظفر آباد، وہاں گرا ہے. ابھی بہرحال اس کی چونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس لیے ہم وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اس میں کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. وہ خود ہی آرمی بتائے گی. DGI-SPR نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے کہ ہیلی کاپٹر گر کے تباہ ہو گیا ہے اور اس میں بہت ساری شہید ہو گئے ہیں. تو وہ ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے تو پھر ہم بھی آپ کو جو ہے نا وہ اس کی تفصیل بتائیں گے. بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور مظفر آباد میں گرا ہے. تو یہ جو کشمیری جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ جناب علی کہہ رہے ہیں شکر ہے، یہ ہے وہ ہے، بد دعائیں دے رہے ہیں. سر جی ان کو کیا ہو گیا؟ اچھا یہ میں حیران ہوں بھئی، تمہارے سیاسی اختلاف ہوتے ہیں نا تو تم سیاسی اختلافات رکھو، اس کو تم مذہب کی طرف لے آتے ہو، اس میں ملک دشمنی کی طرف چلے جاتے ہو، اس میں تم انتہا کو چھو لیتے ہو. یہ تمہیں احساس نہیں ہے کہ جناب ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ لمٹ میں رہیں نا، کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر، جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتا تھا پکا تو اس یہودی ایجنٹ سے آپ یا تو نہ کہیں نا، ہم نہیں کہتے، آپ نہ کہیں یہودی ایجنٹ. آپ اس کے ساتھ آپ نے پینگیں بڑھانی ہے تو بڑھائیں، لیکن انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں نا. اب یہ جہاز ہیلی کاپٹر گرا ہے تو وہ جی جو انتہا پسند ہیں وہ کہہ رہے ہیں شکر ہے گرا ہے، اور آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے، آپ کو پتہ ہے کہ آج 10 تاریخ ہے، ان کی تحریک کا دوسرا دن ہے اور وہ بڑے کر رہے ہیں. لیکن سر جی یہ تحریک جو ہے نا یہ ایسے کامیابی نہیں ملے گی. اب اس کے پیچھے جب تحریکیں چلتی ہیں نا، اگر ان کے پیچھے کوئی نہیں بھی تھا نا تو اب آ جائے گا. اور کون آئے گا؟ یہی آئیں گے، را کے ایجنٹ آئیں گے. مودی آئے گا، اور کون آئے گا سر؟ مودی، اسرائیل وغیرہ یہ سارے ہی آ جاتے ہیں نا، اکٹھے ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ بڑے افسوسناک جناب علی واقعے میں یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو کیے ہوئے ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی ممتاز راٹھور جو وزیر اعظم ہے نا، اس کا بھی بیان چل رہا تھا کہ ان کو میں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مذاکرات کرو، اور تمہارے 38 مطالبات ہیں، 35 تو ہم پہلے مان گئے ہیں، آئیں سارے مذاکرات پہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہوں گل اگے ود گئی ہے. ٹھیک ہے سر جی، اس کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے. جب آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں نا، وہ پھر آپ عام بندے نہیں رہتے. پھر جو بندہ ریاست کے خلاف بولے گا، آج میں منصف اوان ایڈوکیٹ ہوں، کل میں ریاست کے خلاف بولوں گا تو میں غدار بن جاؤں گا. یہ کوئی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. میرے کو سر پہ سینگ نہیں نکل آنے غداری کے، بس میرا بیہیویئر چینج ہوگا تو میں غدار ہوں، نہیں ہوگا تو میں سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا جی، منصف اوان ایڈوکیٹ. تو یہی فرق ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں لو جی اے کس طرح غدار ہویا ہے جی، یہ فلانا کیسے غدار ہو گیا جی. تو غدار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے. تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو یہ غلط پروپیگنڈا کر رہی ہے نا، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ان کی اس انتہا پسندی کے کو بھی مسترد کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات ہی نہیں کرنے، ہم نے مذاکرات ہی نہیں کرنے. تو مذاکرات نہیں کرنے تو پھر نتائج کے لیے آپ تیار ہو جائیں. یہی گورنمنٹ کہتی ہے نا، نتائج کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، بہرحال ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آج انہوں نے مظفر آباد پہنچنا ہے، ان کی ریلیاں ساری چل رہی ہیں.
اور حکومت نے بھی جناب 4 بندوں کے خلاف ان کی گرفتاری کروانے والے کو 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا ہے۔ زیر زمین چلے گئے ہیں نا سارے لیڈر، زیر زمین چلے گئے ہیں، تو ایسی تحریکیں نہیں چلتی جو زیر زمین چلے گئے ہیں، جن میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کے تقریر بھی کر دیں، تو یہ کب تک رہیں گے؟ آپ دیکھ لینا، یہی لوگ ان کو جو ہے نا پورس کے ہاتھی بن کے ان کے اوپر ہی حملہ کریں گے واپس آ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی اب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے وہ غلط ہے۔ جی، نواز شریف صاحب جناب علی جنیوا میں اپنا علاج معالجہ کروا رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی آپ کو ہم نے صبح خبر دی ہے، پیپلز پارٹی نے مکمل ایسے نون لیگ کو جکڑا ہوا ہے، بجٹ ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر کے الیکشن ہوں، 2 گورنر ہوں، سینٹ کا چیئرمین ہو، صدر پاکستان ہو۔ اب میرے خیال ہے اگلا اگر مطالبہ یہ زرداری صاحب کر دیں نا کہ شہباز کو فارغ کر کے تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دو، یہ مجبور ہو جائیں گے ہم، نون لیگ والوں کے پاس اتنا وہ نہیں ہے۔ دیکھیں سر جی، بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم گلگت بلتستان میں 7 آزاد امیدوار جیتے ہیں، 8 نون لیگ کی سیٹیں ہیں اور 10 پیپلز پارٹی کی ہیں۔ تو بجائے یہ کہ نون لیگ آگے بڑھ کے کہتی کہ جناب گلگت بلتستان میں ہم حکومت بنائیں گے، وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں جی بلاول بھٹو مبارک ہو، آپ وزیر اعلیٰ بنائیں، تو یہ پہلے ہی ہار ماننے والی بات ہے نا سر جی۔ مذاکرات کی میز پہ شبو بھائی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ نواز شریف ہیں، ان کی صحت کے مسئلے ہیں، وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جناب جیسے 2/3 میجارٹی مجھے ملی ہے وہ اب دوبارہ مل جائے، تو سر جی وہ ہر دفعہ تو چوپڑیاں اور 2 نہیں نہ ہوتی، ہر دفعہ تو چوپڑیاں اور 2 نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے، اور بجٹ جو ہے وہ دیر ہو رہی ہے، بجٹ میں بھی یہ پھنس گئے ہیں مکمل طور پہ سر جی، زرداری کے قابو آ گئے ہیں۔ زرداری اگر اس وقت چاہے تو بلاول کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، آپ بھی کمنٹس میں بتایا کریں کہ جناب یہ کریں وہ کریں، یہ ساری چیزیں آپ بتا سکتے ہیں اگر بتانا چاہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو جناب اس میں شامل کریں گے، اور تب تک کے لیے خدا حافظ، اور یہ دیکھیں میری انٹرٹینمنٹ جی، یہ سر جی کافی نائس، اور یہ ونگز، ٹھیک ہے؟ کافی کے ساتھ یہ ونگز ہیں، یہ دونوں کٹھے جناب کھانے لگے، ہم کھانے لگے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم دوستو، مترو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ میں یہاں ادھر آکسفورڈ میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، اور جہاں میری رہائش ہے چودھری محمد علی، جن کو ہم چودھری بابا صاحب کہتے ہیں، ان کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، ہر روز آپ کو سناتے ہیں کسی نہ کسی ٹاپک پہ۔ کل ہم نے زر مبادلہ پہ سنائی تھی، تو آج ہم سناتے ہیں کہ ایک محاورہ ہے کہ UK کا بڑھاپا، نہ فکر نہ فاقہ۔ یہ جناب 84 جوان بابا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہاں جی، خیال کی حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں آپ بڑی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت رات کو عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، سلم سمارٹ ہیں، 84 سال آپ کی ایج ہے۔ اس کے بارے میں سر جی تھوڑا جا دسو، چاہے پنجابی دسو یا اردو دسو، ہاں، کہ UK دا بڑھاپا، نہ فکر نہ فاقہ، اے گل ٹھیک ہے؟ دیکھو سر، بات یہ ہے کہ جڑا نظام یا اس ملک دا قانون کہہ دینا، ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾਸ਼ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ 15 16 ਪਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ, 5 ਪਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 60 65 ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बढ़ने ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਦਾ 35 ਪਾਉਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਿੰਗ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਆਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਗਰ ਛੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 40% ਬੈਂਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। बैंक नहीं, आई मीन गवर्नमेंट ले जानी है, उसकी कहने इनहेरिटेड टैक्स। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान में जो हुण लगे पे इनहेरिटेड टैक्स, प्रॉफिट गेनिंग टैक्स, दूसरे तीसरे। फिर वो देखने इनके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक प्रॉपर्टी एक बंदा देखना है, मैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वैल्यू कराना जाके वो ਜਿਹੜੇ ओल्ड पीपल लुक आफ्टर करने वाले अदारे ना, उन्होंने लिख के दे देना वा जब तक मैं जिंदा हाँ इस प्रॉपर्टी ਦੇ जो आमदन आ रही हो ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੱਕ। ਗੁੱਡ। ਦਫਨਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸੇ की, क्योंकि जो लिख के देता उस से चली जाएगी। पहली बात है कि अंग्रेज शादी नहीं करना, अगर उसकी की हुई है तो उसकी परवाह नहीं, बच्चे 18 साल तो बाद चले गए, जो अज असा नाल भी ये चीज़ हो रही है, क्योंकि इस मुल्क का माहौल है ना, माहौल का असर होना, सोसाइटी का असर होना है, खानदान का तो बाद होना है। ठीक है जी। इस वास्ते इत्थे ओल्ड पीपल होन जेह्ड़े न ओह् तुहाडी देखभाल करने न, जेह्ड़ा कि तुसीं भी पाकिस्तान च कर सकदे हो। अगर जायदादां अपनियां बच्चियां दे नावां ते ना कराओ, जैसे ना कराओगे बच्चे तुहाडे तो बिगड़ जाणगे, क्योंकि वो कहने जी हुण तुहानूं जरूरत कोई नहीं तुहाडी रही, तुसीं तो बोझ बन गए हो। ते बुढ़ापा यकसां प्रॉब्लम है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अच्छा सर जी, उंगलियों ते गिणा सकदे हो किहड़े किहड़े फायदे ने, मसलन फ्रीडम पास ते किहड़े किहड़े फायदे ने बुढ़ापे? देखो जी, सन बस पास मिले है, हाँ, वो 60 तो बाद मिल जाना है फ्री, बिल्कुल फ्री बस जिथे दिले जाइए, जितनी जिथे जाओ। 60 बाद ठीक है। असा किसी काम कोई करना असा की उदे मतलब कि रिडक्शन मिलेगी। हाँ, कि ओल्ड एज ने, हाँ, रिड्यूस करके प्राइस जो भी होएगी, कोई भी उससे जो प्राइस रिड्यूस होएगी। तीसरी बात यह है कि तुसी बस स्टॉप से कितने खड़ते हो तो तुहानू फर्स्ट प्रायोरिटी है, तुसां अंदर जाना है। तुहाडियां बसां सीटां प्रायोरिटी लाई हैं कि इत्थे बुजुर्ग बैठ सकने या ओल्ड एज पीपल बैठ सकने, जिहड़ा कि तुहाडे मुल्क की तो प्रायोरिटी है ही कोई नहीं। बुढ़े की तो वैसे ही धक्के मारने, हट बाबा तू के कहण लगे हैं, सच्ची गल तू तो 17-17 टुर गई, के बना है। ते अज जिस कौम दी 10 साल दे बच्चियां बच्चे मुतबिर होण, उस कौम ने के बदलना मेरे भाई। ठीक। तुहाडी कौम ही ते फिर वो कहने कि कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ये क्या हुआ, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੁੱਟਣੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਬਣਾਣੇ ਹੋ। जिस डिपार्टमेंट की दे दिता जाना है शोभा जिस भी ऑफिसर की, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही बाहर खड़ा की रखना अपने ऑफिस ने, ते इत्थे ते इज्जत एहतराम नाल बिठाने, क्या काफी भी बनाने ने। ठीक है सर जी, ये हमारा टाइम चूँकि ख़त्म हो रहा है। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, फ्रीडम पास मिलता है, ओल्ड एज, नेशनल इंश्योरेंस, जैसी सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये जो हम बाबा चौधरी साहब की बातें आपको बताते हैं, इससे आप लोग फ़ायदा उठाएंगे और हुकूमत के इदारे भी उठाएंगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत किचन है, साफ़ सुथरा माहौल है, इधर बहुत अच्छे माहौल में ये रहते हैं। तो हम इंशाल्लाह आप इनकी बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे।
اللہ حافظ.